لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال علیہ الصلاة والسلام. محترم اور معزز سامعین، رب ذوالجلال کا ہم سب پر بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہوا کہ پروردگار عالم نے خیر عافیت کے ساتھ شعبان المعظم کے اتنے دن گزار دیے. بہت سارے خیر کے، بھلائی کے اور نیکیوں کے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی عطا فرمائی. یہاں تک کہ شب برات بھی گزر گئی، عبادت جیسی تیسی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، عبادت بھی ہم نے کی ہے. اب امید اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت، سلامتی، عافیت کے ساتھ شعبان المعظم کے جو باقی دن ہیں وہ دن خیر سے گزر جائیں گے، اور رمضان المبارک جس میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اور اللہ کی عنایتیں تیز بارش کی طرح مسلسل برستی رہتی ہیں، وہ ہم سب کو نصیب ہو جائیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان خاص طور پر استقبال کی تیاری کا حکم دیا کرتے تھے. ہر مہینہ اللہ نے بنایا، ہر دن اللہ نے بنایا، کوئی خراب نہیں ہے، مگر اچھوں میں سب سے اچھا، اچھے دنوں میں سب سے بہتر، اچھے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے رمضان المبارک، جس کو حدیث شریف میں سردار کہا گیا، سید الشہور رمضان، کہ رمضان سب مہینوں کا سردار ہے. اس کا خوب زیادہ استقبال فرمایا کرتے تھے، اس میں خوب عبادت کرتے تھے. دیکھیے، ہر دن اچھا ہے، کوئی مہینے کا دن ہو اچھا ہے، مگر اچھوں میں سب سے اچھا رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. رمضان المبارک میں جنت کو خاص طور پر سجایا جاتا ہے، اور رمضان المبارک میں شیطانوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. رمضان المبارک کو اس لیے بھی سردار قرار دیا گیا کہ رمضان المبارک میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید کا نزول شروع فرمایا. رمضان المبارک میں اور دنوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ ساری خوبیوں کی وجہ سے رمضان المبارک کو اور مہینوں کا سردار قرار دیا گیا.
کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ دیگر جو مہینے ہیں وہ بیکار ہیں، منحوس ہیں. کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں، مگر رمضان المبارک بہت ساری وجوہات کی وجہ سے اپنے اندر افضلیت رکھتا ہے. اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کو اسلام نے اور مہینوں کا سردار قرار دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کو چاند دیکھنے کا حکم فرماتے تھے. چاند خود بھی دیکھتے تھے اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ترغیب فرماتے تھے کہ چاند دیکھو. اور چاند نکل جاتا تو دعا پڑھواتے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. یہ دعا خود بھی پڑھتے تھے اور صحابہ کو پڑھواتے تھے. رمضان المبارک جب آ جاتا تھا تو رمضان المبارک کی آمد پر بہت زیادہ خوشی اور مسرت کا اظہار فرماتے تھے، اس لیے کہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ آ گیا. رمضان المبارک کے اگر مہینے کو ڈیوائڈ کیا جائے 10 کے حساب سے 30 دن، تو اس کے ایک 10 دن یعنی پہلے والے جو 10 دن ہیں اس کو الگ بتایا، دوسرے والے 10 دن اس کو الگ بتایا، تیسرے والے 10 دن اس کو الگ بتایا. کسی مہینے کی یہ خصوصیت نہیں ہے، رمضان کی یہ خصوصیت ہے کہ رمضان المبارک کے ابتدائی 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے رحمت قرار دیا کہ اللہ کی رحمت مسلسل اترتی ہے، برستی رہتی ہے. اور پھر دوسرے 10 دن کو فرمایا کہ یہ مغفرت کا دہا ہوتا ہے، یعنی پہلے 10 دن میں اللہ کی رحمت خوب برستی ہے. اس کی مثال حضرات علماء نے یوں دی کہ کسی کا کرتا، کسی کا پائجامہ، کسی کی ٹوپی، کسی کی دستی میلی ہو جائے تو میلی ہو جانے کے بعد اس کو پہلے بھگنے ڈالتے ہیں. وہ بھگنے ڈالنا ہے رحمت، اللہ کی خوب رحمت پہلے اترتی ہے. یہاں تک کہ جو کچھ میل کچیل اس کپڑے پہ اس دستی کے اوپر ہوتا ہے، جیسے سرف ڈال دیا جائے، بھیگ کر وہ سرف کھینچ لیتا ہے میل کچیل کو. اللہ کی رحمت بھی اترنے کے بعد انسان کے اندر جتنے گناہ ہیں وہ سارے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کی رحمت مسلسل اترتی رہتی ہے. یہاں تک کہ وہ 10 دن روزے رکھا، تراویح پڑھتا رہا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتا رہا، افطار کرواتا رہا، سحری کرواتا رہا، بہت سارے اچھے کام اس نے کیے، تو اس کے سارے گناہ نرم پڑ گئے، یعنی اب دھلنے کے قابل ہو گئے. تو دوسرے 10 دن اللہ تعالیٰ مغفرت کے بنائے ہیں. ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. اور پھر اس شخص کے اوپر پھر آخری 10 دن آتے ہیں، یعنی پہلے 10 دن رحمت کے ہوئے، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہو گئے. تو اب یہ رحمت بھی مل گئی، مغفرت بھی مل گئی. اب فرمایا کہ اس کا مقام بلند ہونا چاہیے. عتق من النار، جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو ایسی ساری خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں جمع فرمایا، اس لیے رمضان المبارک کو اور مہینوں کا سردار قرار دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک آ رہا ہوتا، خود بھی استقبال فرماتے اور صحابہ کو بھی استقبال کا حکم دیتے. استقبال کا مطلب لوگوں نے غلط سمجھا. استقبال کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ گھروں کو چونا کلر کیا جائے، گھروں کو صاف کیا جائے، ہرگز مطلب یہ نہیں. استقبال کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں عبادت کے لیے. اگر زکوٰۃ دینا آپ پر واجب ہے تو زکوٰۃ کی تیاری پہلے سے کر لیجئے. رمضان آنے کے بعد حساب نہیں، رمضان سے پہلے ادائیگی ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ تو پاک صاف ہو گئے، مگر وہ بیچارہ غریب مستحق، جس کی سحری، جس کے افطار، جس کی رمضان کی تیاری کا کوئی نظم نہیں ہے، اس کو اگر آپ زکوٰۃ دے دیں گے تو اس کی سحری کا انتظام ہو جائے گا، اس کے افطار کا انتظام ہو جائے گا، اس کی ضرورتوں کی تکمیل کا انتظام ہو جائے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال فرمایا.
تو رمضان المبارک کے استقبال کے معاملے میں ہرگز کاہلی نہیں کرنا چاہیے، خوب اچھا استقبال. اور استقبال کیا ہے؟ نمازوں کے معاملے میں وقت سے پہلے جانے کی فکر اور دنوں میں بھی ہونا چاہیے، رمضان میں اور زیادہ اہتمام ہو کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے پہلے ہم لوگ اپنے آپ کو پکے نمازی، نماز سے پہلے پہنچ جائیں، اقامت سے پہلے پہنچ جائیں، اذان کے وقت میں ہم مسجد کو چلے جائیں تاکہ اذان ہماری مسجد میں ہو، اور اذان کے بعد کے جو 15 منٹ 20 منٹ 10 منٹ جو ملتے ہیں اس میں سنتیں ہم ادا کریں. سنت نہیں پڑھ سکتے قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ نہیں پڑھ سکتے درود شریف پڑھیں، کچھ نہ کچھ اللہ کی عبادت کے لیے پہلے سے جا کر بیٹھیں. پھر نماز میں امام صاحب کے ساتھ تکبیر اولیٰ ملے گی، پھر نماز ہوگی، نماز کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا. واقعتاً کتنا پیارا بندہ ہے کہ نماز کی تیاری کے لیے مسجد میں آ کر بیٹھ گیا، وہ بندہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس وقت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے. وہ عرش کے سائے میں کچھ مخصوص لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے جس میں وہ بھی ہوگا جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوگا. تو استقبال رمضان کے لیے مسجد میں تھوڑا پہلے جا کر بیٹھ جائیں، نماز کے بعد کچھ دیر تک بیٹھے رہیں. اسی طرح سے روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کا اہتمام ہوتا رہے. بن مٹھی کسی کو کچھ نہ کچھ دینے کی عادت ڈالیں. عام دنوں میں جو دے رہے ہیں ٹھیک ہے، رمضان میں کچھ زیادہ دینے کی عادت ڈالیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں بندے کا رزق بڑھا دیتے ہیں، اس کے سورسز بڑھا دیتے ہیں، اس کے لیے وسائل بڑھا دیتے ہیں. اس لیے خوب زیادہ خرچ کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے. یہ سارے کام استقبال رمضان سے متعلق ہیں. کپڑے دھو لینا، گھر کو صاف کروا لینا، گھر کو کلر کروا لینا اور کچھ کروا لینا، یہ استقبال رمضان سے تعلق نہیں ہے. یہ تو آپ کے اپنے گھر کے اندر کے استقبال کی تیاری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استقبال رمضان میں آپ سے امت کو فائدہ پہنچے. یہ ہے اصل استقبال رمضان کہ آپ دیندار ہو جائیں، آپ کی وجہ سے لوگ دین کے اندر آنے لگیں. آپ دیندار ہو جائیں، آپ کو دیکھ کر لوگ نمازی ہو جائیں. آپ ایسے دیندار ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر اپنے آپ کو ویسا بنانے کی فکر کریں. آپ ایسے دیندار ہو جائیں کہ آپ کے صدقہ اور خیرات کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں سکون اور عافیت کا ماحول قائم ہو جائے. یہ ہے استقبال رمضان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان میں بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے. رمضان المبارک کا اس لیے بھی استقبال کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک یوں نہیں آتا بہت سارے خیر کو لے کر آتا ہے اور بہت سارے شر کو بھی لے کر آتا ہے. خیر اس کو ملتا ہے جو خیر کی تلاش میں ہوتا ہے، شر اس کو ملتا ہے جو شر کی تلاش میں ہوتا ہے. رمضان المبارک جب آتا ہے تو فرشتہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے اور آپ کو انکریج کرتا ہے اور یوں کہتا ہے یا باغی الخیر، خیر، اے خیر کو تلاش کرنے والے، خیر کے لیے آگے بڑھ. اور یہ بھی کہتا ہے اے شر کو تلاش کرنے والے رک جا، اب تک بہت شرارت کر لیا، گناہ بہت ہو گئے، نمازیں بہت چھوڑی، صدقہ اور خیرات میں بہت کوتاہی کر لیا، ظلم کیا، ستایا، پڑوسیوں کو تکلیف دیا، محلے والوں کو تکلیف دیا، بہت سارے کام تو نے خراب کر لیے، اب رک جا. اور کب تک کرے گا؟ تو رمضان المبارک جو آتا ہے تو اچھائی کا پیغام بھی لاتا ہے، برائی کا بھی. آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے اخیر ایام میں، تاریخ نہیں ہے حدیثوں میں مگر یہ لکھا ہے اخیر دنوں میں، ہو سکتا ہے وہ 25 26 27 کو ایسی تاریخ رہی ہو شعبان کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا احضروا المنبر، ممبر کے قریب ہو جاؤ. عام حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان تو کرتے تھے روزانہ مگر کسی سے نہیں بولتے آ جاؤ، نزدیک آ جاؤ. سب کو تڑپ تھی، سب کو فکر تھی، خود سے سب کے سب نزدیک آ جاتے تھے. مگر رمضان المبارک کے آنے سے پہلے، شعبان کے
آخری دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتانے کے لیے سب کو جمع کرتے، فرماتے احضروا المنبر، ممبر کے قریب ہو جاؤ. اور صحابہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ سب کے سب جمع ہو گئے. فحضرنا، تو صحابہ کہتے ہیں ہم سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قریب قریب ہو کر بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے ہوئے تھے سب کے برابر. جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آئے، اور جبرائیل آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نیچے نہ بیٹھیے، اوپر بیٹھیے. آپ کا مقام بہت اونچا ہے اور آپ کو بیان کرنا ہے، اس لیے آپ اوپر آئیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سے اٹھ کر ممبر کے اوپر بیٹھنے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں. جبرائیل امین علیہ السلام نے بددعا دی، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت کا سامان نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا. پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جبرائیل نے فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے درود شریف یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں مبارک سنا اور درود شریف نہیں پڑھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین فرمایا. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آمین فرمایا. جبرائیل نے بددعا دی ہلاک اور برباد ہو جائے وہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کو ریزرو نہیں کروایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین فرمایا. دیکھیے تین باتیں الگ الگ ہیں. ماں باپ کی خدمت ایک الگ چیز ہے، درود شریف ایک الگ چیز ہے. رمضان المبارک اس کو خاص طور پر پہلے ذکر فرمایا کہ رمضان المبارک آتا ہے بہت ساری چیزیں دینے کے لیے، مگر کوئی لینا نہیں چاہتا تو اس کو برباد بھی کرنے کے لیے آتا ہے رمضان المبارک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. کبھی غور کیجیے، عام آدمی کوئی بددعا دیتا ہے تیرا ستیہ ناش ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تو اب ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم بولتے کیا بول رہے ہیں بھائی آپ؟ تو عام آدمی کی بددعا سے ہم لوگ ڈرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. جبرائیل امین علیہ السلام جو سارے فرشتوں کے سردار، انہوں نے بددعا دی. عام آدمی بددعا دیے تو ڈر ہوتا کیا ہے کہ لگ گئی تو پریشانی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آمین فرمایا اور جبرائیل امین علیہ السلام نے اگر اس پر بددعا دی، قبولیت میں کوئی شک ہے؟ سوال جواب یہ کہ کوئی شک نہیں ہے، وہ تو قبول ہونا ہی ہونا ہے. اب غور کیجیے رمضان المبارک کتنے مرتبہ آیا. ایک آدمی اگر 50 سال کا ہے تو 50 سال کے آدمی کو شروع کے 15 سال نکال دیے جائے بالغ ہونے سے پہلے کے، تو بھی 35 مرتبہ رمضان المبارک اس کے اوپر آیا. مگر رمضان آنے کے بعد اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ جواب یہ تبدیلی نہیں آئی. رمضان سے پہلے بھی وہی تھا، رمضان کے بعد بھی وہی ہے. پہلے سودی معاملات میں تھا، رمضان کے بعد بھی سودی معاملات ہیں. رمضان سے پہلے رشوت لیتا تھا، رمضان کے بعد بھی رشوت لے رہا ہے. رمضان سے پہلے پڑوسی پریشان تھے، رمضان کے بعد بھی پڑوسی پریشان ہیں. رمضان سے پہلے بیوی بچے پریشان تھے، رمضان کے بعد بیوی بچے پریشان ہیں. مطلب یہ ہے کہ رمضان آیا اور چلا گیا، اس نے اپنی مغفرت کا سودا اور سامان نہیں کیا. جبرائیل امین علیہ السلام نے بددعا دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. اس کی تو ہلاکت میں کوئی تردد نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، بالکل کنفرم ہے یہ کہ یہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے گا. کبھی ہم بھی غور کریں کہ رمضان المبارک کتنے مرتبہ آ گیا. ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہم لوگ سمجھتے ہیں بڑھ رہی ہے ہماری. آج 40 سال کے ہیں، کل 41 کے ہو جائیں گے، پھر 1 سال کے بعد 42 کے ہو جائیں گے. ہم سمجھ رہے ہیں عمر بڑھ رہی ہے ہماری. عمر بڑھ رہی نہیں، عمر گھٹ رہی ہے. دیکھیے ایک آدمی کو مقررہ 100 روپئے دیے گئے، یوں کہا گیا کہ یہ مہینہ بھر تمہارے پاس رہنا ہے. اس میں سے آپ نے 2 3 5 جو ضرورت پڑی نکال لیے. اس کے بعد بچے جتنے وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ وہ تو کم ہو رہے ہیں. پہلے 100 تھے اب 95 ہو گئے، پہلے 100 تھے اب 80 ہو گئے، پہلے وہ 100 تھے اب 20 ہو گئے. مطلب یہ کم ہو رہے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی عمر دی ہے مقررہ، ہر ایک کی عمر مقرر ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ہر ایک کی ایک عمر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی. جو مقرر ہے وہ ہو کر رہے گا.
صحت مند ہے، بہت اچھا آدمی ہے بھائی، جم کو جاتا ہے، روزانہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی ایکسرسائز کرتا ہے، بالکل گھٹ مٹ آدمی ہے بھائی، کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا۔ ارے ایسا کیسا ہوا؟ جواب یہ ہے بھائی ان کا وقت آ گیا، اندر سے کمزور نہیں تھے انہوں، اللہ کا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے، ہر ایک کو موت کا وقت مقرر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت کا مزہ چکھنا ہے۔ صحت مند ہیں، کھلاڑی ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت مقرر فرما دیا۔ تو ہر انسان کے اوپر رمضان المبارک آ رہا ہے اور رمضان کی دعوت دیتے ہوئے آتا ہے کہ دیکھو میں آ رہا ہوں، دیکھو میں آ رہا ہوں، اور جب آ رہا ہے وہ تو پھر اس کا استقبال اچھے سے کیا جائے تو پھر وہ ہم کو بہت ساری اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی عنایتیں وہ سارے دے کر جاتا ہے، اور اگر ہم اس کا ڈھنگ سے استقبال نہیں کرتے، ناراض ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہماری بربادی کے پیغام دے کر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگنا ہے، اللہ رمضان کی طرف سے جو کچھ ہم کو خیر ملنا ہے وہ خیر عطا فرما، اس کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اس لیے کہ رمضان اگر ہماری مغفرت نہیں کروایا تو پھر ہماری بربادی کا پیغام دے کر جائے گا۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آنکھیں کھول دی ہیں، اب تک تو ایسا تھا کہ جیسے کورونا آیا تو کورونا کے آنے کی وجہ سے ہر ایک کی آنکھ کھل گئی، اللہ تعالیٰ نے سب کو سمجھا دیا دیکھو یہ ایک ایسا مرض ہے کہ اس مرض کے بعد اب صحت مند، بیمار، طاقتور، کمزور، کروڑپتی، بالکل فقیر، بہت زیادہ مفلس، تلاش ہے، موت کے لیے کوئی اللہ کے پاس پیسے الگ الگ نہیں ہے، موت اس کو بھی آ سکتی ہے، اس کو بھی موت آ سکتی ہے، آنکھ سے اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ عام طور پہ انتقال ہو گیا، ارے کیسا ہوا بھائی، اچھے تھے نا انہوں، اب اچھے تھے برے تھے کوئی نہیں بولا، کیا ہوا، کیسے ہوا انتقال، کورونا سے ہو گیا، کوئی اس کے بعد اب آگے کا تبصرہ کوئی نہیں کر رہے، کورونا سے ہو گیا ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھو یہ عین الیقین ہے، آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا ہے، جب آنکھوں سے دیکھ لیا تو اب اس کی تیاری کی فکر کی ضرورت ہے۔ حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ نے اللہ تعالیٰ سے آنکھوں سے دیکھنے کی بہت ساری چیزیں مانگی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پکے ایمان والے تھے، ہمارا ایمان ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اگر اس کو پرسنٹیج میں لگایا جائے، ہمارا ایمان 0، ابراہیم علیہ السلام کا لاکھوں والا حصہ ان کا ایمان تھا، مگر ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھنا چاہتے تھے اللہ کی قدرت کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا آپ زندہ کیسا کرتے مردوں کو ذرا بتائیے نا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کیسے زندہ کرتے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فوراً سوال کر لیا، قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، ابراہیم کے شک ہے کیا تم کو ہمارے زندہ کرنے پر؟ ہم شک یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم زندہ نہیں کر سکتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا اللہ مجھے شک نہیں ہے، میرا یقین ہے، مگر میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کیسے ہوتا ہے۔ کورونا بھی اللہ دکھا رہے ہیں، کورونا سے اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں ہماری قدرت کیا ہے، دیکھو یہ صحت مند ہے تو اس کو بھی ماریں گے، بیمار ہے اس کو بھی ماریں گے، کروڑپتی ہے اس کو بھی ماریں گے، بالکل غریب ہے اس کو بھی ماریں گے، حالات اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بلا، اللہ میں مجھے یقین ہے آپ بڑی قدرت والے ہیں، آپ کی قدرت کو میں نے دیکھ لیا، سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، پوری دنیا کے اندر ہوائیں چل رہی ہیں، سارا نظام چل رہا ہے، آن ٹائم ہر کام ہو رہا ہے، مجھے یقین ہے آپ کے بارے میں، مگر میں دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرے دل کے سیٹسفیکشن کے لیے میں پوچھ رہا ہوں یہ، ورنہ میرا یقین ہے اللہ آپ سب کچھ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی عجیب قدرت جب اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں تو ایسے ایسے کارنامے اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کروا کر، عقل حیران رہ جاتی ہے کہ آخر کیا ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لاؤ۔ ہماری قدرت دیکھنا چاہ رہے نا، تو قدرت تو اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز میں دکھا سکتے ہیں، جیسے یہاں بٹھا دیا اور اس کے بعد باہر ایک آدمی ہے، وہ آدمی درمیان کی ساری چیزوں کو ہٹا دیا، کون ہے یہاں سے دکھایا، یہ بھی قدرت ہے اللہ کی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں، ایسا کرو 4 پرندے لو، قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، ان کو پہلے لے لو۔ 4 پرندے ابراہیم علیہ السلام نے لے لیے، مختلف قسم کے پرندے، کسی نے کہا مور لیا، کوا لیا، کبوتر لیا اور فلاں لیا، اس طرح کے بہرحال 4 پرندے انہوں نے لیے۔ فرمایا کہ چاروں کو ذبح کرو اللہ کے نام پر، حضرت ابراہیم نے چاروں کو ذبح کیا، اور اس کے بعد فرمایا سب کے چھلکے نکال دو، بال پر سب کے نکال دو، فرمایا نکال دیا۔
اس کے بعد فرمایا کہ اب اس کے ٹکڑے کرو، پیسز کر دو، پیسز کر دیے، سب اچھی طرح ملا دو، اس میں کوے کا بھی ہے، کبوتر کا بھی ہے، اور فلاں ہے اور فلاں ہے، سب ملا دیا اچھی طرح، اب پہچان ہی نہ ہو سکے یہ کبوتر کا ہے یا کوے کا، کچھ نہیں ہے۔ فرمایا لے جا کے پہاڑ کے اوپر رکھ دو۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل، سب کو لے جا کر ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دو، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، اور اس کے بعد کہو کبوتر آجا، تو کبوتر فوراً پیسز اس کے اکٹھا ہوں گے اور وہ کبوتر اڑتا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا۔ کوا کہہ دیجئے، وہ سب اس کے جو پیسز الگ الگ ہو گئے تھے وہ سب اکٹھے ہوتے جائیں گے اور اس کے بعد وہ اڑتا ہوا آ جائے گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ایسا، یہاں تک کہ ان کا یقین بڑھ گیا، دیکھ لیا انہوں نے آنکھوں سے، تو دیکھنے کے بعد ان کا یقین بڑھ گیا کہ واقعہ کہتے ہیں اللہ بڑی قدرت والے ہیں۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے کلیم اللہ، ہمیشہ بات کرنا چاہتے تھے اور بات خوب لمبی لمبی کرتے تھے، ان کے لیے انٹرنیشنل کال کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، سیدھے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے۔ ہم لوگ بات کرتے ہیں تو وہاں سے جواب نہیں آتا، اللہ تعالیٰ جیسے ہم دعا کرتے ہیں یہ بھی ایک طرح سے اللہ سے بات ہی ہے، قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ سے ایک بات ہے، مگر جواب نہیں آتا وہاں سے، اور اگر آتا بھی ہے تو ہم سنتے نہیں، ہم کو سنا ہی نہیں دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ بات کرتے تھے، اللہ سنتے تھے، اللہ بولتے تھے، موسیٰ سنتے تھے، کنٹینیو چلتی تھی یہ گفتگو گھنٹوں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موڈ میں تھے، کہنے لگے اللہ میں اتنے دن سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، I want to see، آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، کب تک ایسا دور دور سے ویڈیو کال پہ آ جائیے آج۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے، بات ہو سکتی تمہاری ہماری جتنے مرتبہ، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے کلیم اللہ، کلیم کے معنی بات کرنے والا، کلیم اللہ اللہ سے بات کرنے والا، ان کی خصوصیت ہے، ان کا یہ معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب طبیعت چاہیے فوراً اللہ سے بولتے اللہ میاں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فوراً اویلیبل، فوراً ٹائم دیتے تھے ان کو۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا آج میں آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، ربی ارینی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو خواہش تھی وہ خواہش اللہ تعالیٰ پوری نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دیکھیے بندے کی بعض خواہشیں دنیا میں پوری ہوتی ہیں اور بعض خواہشیں دنیا میں پوری نہیں ہوتی، تو موسیٰ کی وہ خواہش دیکھنا اللہ کو وہ پوری کرنا نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ لن ترانی، موسیٰ سب بولو یہ نہ کہو تم مجھے دیکھنا چاہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل بات کرتے رہے، اس لیے کہنے لگے نہیں اللہ میں آج تو دیکھنا ہی ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کرو موسیٰ تمہارا اصرار ہے ہمارا انکار ہے، ہم اپنا جلوہ تم کو نہیں دکھا سکتے اور تم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ موسیٰ نے کہا اللہ میں دیکھ لیتا ہوں، کوشش کر لوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ ایسا کرو ہم اپنا عکس، اپنا سایہ، اپنا زیراکس ایک جگہ پہاڑ پر ڈالیں گے، الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی، اگر وہ عکس، وہ سایہ، وہ زیراکس اگر اس پہاڑ پر آ گیا اور تم اس سائے کو دیکھنا، اوپر نہیں دیکھنا، نیچے جو اللہ کا سایہ جو دکھائی دے گا اس کو دیکھنا، اگر وہ دیکھ لیے تم تو سمجھ لینا مجھے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا زیراکس دیکھنا کیا مشکل ہے، سایہ دیکھنا کیا مشکل ہے، اس لیے فرمایا بہت اچھا ہے۔ فإن استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل، اللہ نے اپنی تجلی، اپنا عکس، اپنا سایہ پہاڑ کے اوپر ڈالا۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وہ پورا پہاڑ جل گیا، اس لیے کہ اللہ بڑے نور والے ہیں۔ ایک بلب کو ہم کنٹینیو نہیں دیکھ سکتے 2 منٹ، اللہ کو جو پوری دنیا کے اندر جتنی روشنی ہے وہ روشنی کا اتنا حصہ ہے، باقی پوری روشنی تو اللہ کے پاس ہے، وہ کیسے دیکھ سکتے؟ اس لیے پورا پہاڑ جل گیا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، وہ پورا کا پورا جل گیا، اور اس کے بعد موسیٰ اس کو جلتے ہوئے دیکھ کر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے، بہت دیر تک بے ہوش رہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے 40 دن تک بے ہوش رہے، بعد میں ہوش آئے۔ فلما افاقا، پھر ہوش میں آئے، قال سبحانک،
ہوش میں آنے کا سب سے پہلے جو بولے ہو اللہ میاں آپ کی ذات بے عیب ہے، پاک ہے، آپ کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے. ہم انسان ہیں، ہمارے اندر نقص ہے، آنکھ کی کمزوری، کان کی کمزوری، فلاں کی کمزوری، یہ سب ہمارا نقص ہے. آپ تو بڑے کامل ہیں، مکمل ہیں، اکمل ہیں، آپ کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں. فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. کہنے لگے اللہ میاں غلطی ہو گئی، میں اب تک بات کر رہا تھا، بات پہ رہنی تھی بات، میں آپ کو دیکھتا ہوں جو بولا نا بہت بڑی غلطی ہے، اور آپ جب نہیں دکھانا چاہ رہے ہیں تو میں اصرار نہیں کرنا تھا، معافی مانگ رہا ہوں. اور پھر کہنے لگے اللہ میاں میں آپ کے اوپر سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں. تو آنکھوں سے دیکھا انہوں نے قدرت کو. اللہ تعالیٰ اب اس وقت میں کورونا لا کر آنکھوں سے دکھا رہے، اچھے اچھے صحت مند آدمی مر رہے ہیں. اللہ فرماتے دیکھو اس سے عبرت حاصل کرو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. سورہ حجر ہے 14ویں پارے میں، اس میں اللہ تعالیٰ اس کے اخیر میں جو مضمون بیان فرمانا ہے وہ یہ ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. آپ خوب تعریف کرو اللہ کی تسبیح، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. جھک کر رہو، عاجز رہو، نمازوں کی پابندی کرنے والے رہو. کب تک کرنا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہو جب تک کہ یقین یعنی موت نہ آ جائے. تو یہ آنکھوں سے ہم جو بیماریاں دیکھ رہے ہیں، حالات دیکھ رہے ہیں، اس سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. رمضان آئے گا، رمضان چلا جائے گا، مگر رمضان آیا اور رمضان آنے کے بعد اگر ہمارے لیے کوئی اچھا خیر کا پیغام نہ دے پھر ہماری بربادی کے فیصلے اللہ کے پاس طے ہیں. اس لیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو سال گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور آج رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان ہمارے لیے آخری ہو گیا. تو اپنے رمضان کو آخری اگر بنانا ہے، کوئی بھی آدمی آخری کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرتا ہے. کوئی غلطی سے پکڑا گیا اور اس کے بعد اس کے اوپر کیس چلا، سب ہوا، یہاں تک کہ سزائے موت اس کے لیے مقرر ہو گئی. پھانسی دینا ہے، آخری خواہش پوچھی جاتی. آخری خواہش سوچ کے بولتا ہوں، بہت اہم کوئی بات ہوتی وہ بولتا میں اپنی بیوی سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی اماں سے، میں اپنے بچوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. کوئی بھی اپنی خواہش بیان کرتا. سب سے آخری جو چیز ہوتی بڑی اہمیت والی اور ویلیبل چیز ہوتی ہے وہ یہ رمضان المبارک بھی ہمارے لیے ہو سکتا ہے آگے اللہ موقع دیں، اس کی مہربانی ہے. ورنہ رمضان سے پہلے ابھی سے استقبال اس کی ایسا کیا جائے کہ خوب عبادت کے لیے فکر کی جائے، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کا اہتمام کیا جائے تاکہ رمضان المبارک میں ہمارے لیے ہماری مغفرت کا سودا اور سامان ہو جائے. رمضان کے استقبال میں جو باتیں اور ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے پورے 30 روزے ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض ہیں. عورتیں رمضان المبارک میں ان ایام میں جن میں عورتیں ناپاک ہوتی ہیں، منسس میں ہوتی ہیں، وہ روزے چھوڑیں گی، بعد میں اس کی قضا کریں گی. وہ آدمی جو ایسا بیمار ہے جس کو کبھی بھی ریکوری کا ٹائم نہیں ہے، بالکل ایجڈ آدمی ہے، 70 سال کا بوڑھا ہے جس کو دوائیں وقت پر کھاتے رہنا ہے، کبھی شوگر کی، کبھی بی پی کی، کبھی فلاں، جس کو ڈاکٹروں نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، وہ آدمی اپنے روزے کا فدیہ دے گا. ہر دن کا الگ الگ روزے کا فدیہ ہوتا ہے. ہم لوگ اپنے اندازے سے ہماری ہندوستانی کرنسی کے اعتبار سے ایک دن کا 100 روپیے ہم لوگ فدیہ بیان کرتے ہیں. اس لیے 30 دن کے 3000 روپیے اللہ کے راستے میں کسی غریب، کسی مستحق کو یا کسی دینی ادارے والے کو دے دینا چاہیے. جانتے بوجھتے روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. روزے کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. اور روزے کی عجیب و غریب حکمت یہ ہے، روزہ رکھنے والا اللہ کا محبوب اور اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے. دوپہر کے وقت میں پیٹ جب خالی ہو جاتا ہے، معدہ خالی ہونے سے گندی قسم کی بو آتی ہے جو خود اپنے آپ کو بھی بعض مرتبہ بری لگتی ہے وہ، مگر اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس وہ خوشبو مشک سے بھی زیادہ عزیز ترین ہے. اور روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں خاص قسم کا ایک ڈور دروازہ بنایا ہے جس سے روزے داروں کو داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا. اس لیے روزہ ضرور رکھیں. جاب کی وجہ سے، گرما کی وجہ سے، دن بڑا ہو گیا، یہ وجہ سے روزہ ہرگز نہیں چھوڑ سکتے. روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے.
روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ نام ہے بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، یہ ساری چیزوں کی حفاظت کا نام روزہ ہے. حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سارے بھوکے ایسے ہوتے ہیں یعنی روزے کی کیفیت اختیار کرتے ہیں مگر زبان ان کی چلتی رہتی ہے غیبت میں، چغلی میں، ان کا وہ روزہ مقبول نہیں ہوتا. کان گناہوں کے سننے میں، گانے سننے میں استعمال ہوتے ہیں، وہ روزہ مقبول نہیں ہوتا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتوں کا قصہ آیا کہ روزہ بہت زیادہ لگ رہا ہے، بہت پریشان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا لا. دو عورتوں کو بلایا گیا. دونوں عورتوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسن پاٹ رکھ دیا. فرمایا قے کرو. دیکھنے والے دیکھتے رہے کہ صبح میں سحری کی، دوپہر کے وقت میں کیا نکلے گا اس میں سے. تو ان لوگوں نے طے کیا تو گوشت کے ٹکڑے نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں غیبت کر رہی تھی اپنے بھائی کے خلاف، بھائی کے پیچھے. بھائی کا مطلب کوئی بھی XYZ، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی برائی کا تذکرہ کرنا غیبت ہے. فرمایا کہ یہ غیبت کر رہی تھیں اور غیبت کرنے والے اللہ کی نظر میں ایسے ہیں جیسے اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانے والے. ایحب احدکم ان یکون لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فرمایا مردار بھائی کا گوشت تو کوئی نہیں کھانا چاہتا. جب کھانا نہیں چاہتے تو پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ تو زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، یہ سب چیزیں ضروری ہے. جن میں روزے سے تو ہیں ٹی وی دیکھتے ہوئے بیٹھ گئے، اس میں بے حیائی کے فحش مناظر دیکھ رہے ہیں. فرمایا اس سے روزہ فاسد ہو جاتا، بعض مرتبہ روزہ خراب تو ہو ہی جاتا ہے. اس لیے روزے کے اندر بھوکا رہنا، پیاسا رہنا جیسے ہے، ایسے ہی اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی، اپنے آنکھوں کی مکمل طور پر حفاظت کرنے کا نام روزہ ہے. روزہ کب شروع ہوتا ہے؟ اذان سے 5 منٹ پہلے تک سحری کر سکتے. سحرت تو بجایا جاتا 20 منٹ پہلے، مگر ہم لوگ کوشش کریں سحرت پہ اپنا روزہ شروع کر لیں اور پھر سحرت پر روزہ ہمارا ختم ہوگا شام میں. کبھی کسی وجہ سے دیر سے اٹھے، آنکھ لگ گئی تھی، دیر سے اٹھ گئے، تو ایسی صورت میں سحرن ہونے کے بعد بھی 2-4 نوالے کھا سکتے ہیں، پانی پی لے سکتے ہیں. اذان سے 2-5 منٹ پہلے اپنا روزہ شروع کر دیں، کھانا پینا بند کر دینا چاہیے. رمضان المبارک کی عبادتوں میں ایک اہم عبادت ہے تراویح. 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح، چاہے اس میں پورا قرآن سنا جائے یا پورا قرآن نہ سنا جائے، مگر 20 رکعت پڑھنا بہرحال ضروری ہے، کمپلسری ہے. اگر مسجد کے اندر امام صاحب 20 رکعت میں پورا قرآن پڑھاتے ہیں، اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہے. ضرور بھی ضرور آپ کو اس میں شرکت کرنا چاہیے. تراویح میں امام صاحب پڑھا رہے ہیں، اپن بیٹھ کے انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ امام صاحب رکوع میں گئے، پھر جلدی سے جا کے اللہ اکبر کہہ کے مل لیے. اس سے رکعت تو مل جائے گی مگر تراویح کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوگا، اور تراویح کی جو نورانیت ہے اس کا فائدہ ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے 20 رکعت پورے پڑھنا چاہیے. عام دنوں کے اندر عشاء کی نماز کے بعد وتر مسجد میں پڑھ لینا اکیلے یہی اچھا ہے. رمضان المبارک میں امام صاحب کے ساتھ 20 رکعت تراویح کے بعد پھر وتر کی نماز جماعت سے جو 1 مہینہ خاص طور پر پڑھائی جاتی ہے اس امام کی اتباع میں پڑھنا ہی افضل ہے. اکیلے آ کے میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں، صاحب نہیں، آپ پڑھ لیجیے، وہی افضل ہے. تو رمضان المبارک میں اس کا بھی خاص طور پر اہتمام ہو. رمضان کی بہت ساری عبادتوں میں ایک عبادت ہے افطار. افطار کر لینا کوئی کمال نہیں، افطار کروا دینا یہ بہت بڑا افضل کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت بیان فرمائی. کوئی کسی کا روزہ کھلوا دے، اس میں مرغن غذائیں ضروری نہیں ہیں، ہلکی پھلکی کھجور کے ذریعے اور کسی چیز کے ذریعے انتظام کر کے حلال پیسوں سے، شرط ہے حلال پیسے اگر نہیں ہے تو وہ روزہ کروانا، افطار کروانا سب بیکار ہے. حلال پیسوں سے اگر افطار کروا رہے ہیں، کھجور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے صرف کھجور کھلانے پر. اس لیے افطار کروائے. افطار کروانے کا ایک شکل ہے اپنے گھر میں افطار کا انتظام کیا جائے، مگر اس میں دکھاوے کی بو آتی ہے. اس لیے اچھا یہ ہے اپنے محلے میں وہ مستحق لوگ جن کی افطاری کا انتظام ہے یا نہیں ہے، اللہ بہتر جانے،
یا اپنے محلے سے تھوڑا ہٹ کر آس پاس کے قریب میں غریب محلے ہیں وہاں کچھ افطاری کسی کے پاس بھیج دیں. کسی مدرسے میں طلبہ ہیں ان کے روزے اگر ہو رہے ہیں تو پھر ان کی افطاری کا انتظام کروا دینا. یہ سب کے سب بہت افضل کام ہے. جو شخص کسی کے افطار کا انتظام کرواتا ہے، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاں سے جا کر ملو، اس لیے کہ وہ روزے داروں کو افطار کرواتا ہے، اور جبرائیل جس سے آ کر ملتے ہیں اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں. اس لیے افطار ضرور کروائیے. سحر کروانا، سحری کا بھی معاملہ یہی ہے کہ سحری میں ایک شکل ہے، آپ اپنے گھر میں دسترخوان بچھائیں، لوگوں کو بلا کر کھلائیں. اس میں بھی ایک طرح کی بو آتی ہے دکھاوے کی کہ بھائی میں فلاں صاحب ہیں، ان کے پاس دسترخوان بڑا لمبا وسیع دسترخوان لگتا ہے. یہ ایک طرح کی اپنے آپ کو تکبر والی ایک علامت اس میں پائی جاتی. اس لیے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی غریب کے افطار کا انتظام کروا دیجئے، اس کی سحر کا انتظام کروا دیجئے. یہ بھی افضل ترین کام ہے. رمضان کی عبادتوں میں صدقات و خیرات ہے. زکوٰۃ کبھی بھی نکال سکتے ہیں، صدقات و خیرات رمضان میں نکالنا افضل ہے. اس لیے کہ عام دنوں میں اگر آپ کوئی خیرات کرتے ہیں ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا ضابطہ الگ الگ ہے. عام دنوں میں ایک کے بدلے 100. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. ایک دانہ ایک بالی میں ہو، پھر وہ بالی اور اس سے زیادہ اور اس سے زیادہ، یہاں تک کہ ایک خرچ کرتا ہے تو 700 کا ثواب دیتے اللہ تعالیٰ. رمضان المبارک میں ایک کے بدلے 70,000 کا ثواب دیتے اللہ تعالیٰ. یعنی اس کو اللہ تعالیٰ ملٹیپل کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کے معاملے میں خوب زیادہ دل کھول کر دینا چاہیے. شیطان ڈراتا ہے، شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. گندے کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں، اپنے شوق میں، کار خریدنے میں اور کچھ کے لیے تو خوب پیسے لٹاتے ہیں سب. کسی غریب کی مدد کے لیے، ارے بھائی یہ تو حالات پتہ نہیں کورونا میں کیا ہونے والا ہے، لاک ڈاؤن ہو گیا تو کہیں اپنے فقر کے اپنے فاقے کے لالے نہ پڑ جائیں. اس لیے اپنے کسی کو دینے کی بات آتی ہے تو پیسے ایسے روکو بولتا شیطان، اور اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہے. یہ کار لے رہے ہیں، یہ کیا لیتے، اس سے اچھی وہ ہے، 5 لاکھ بڑھ گئے تو وہ ہو جاتا، 20 لاکھ کی یہ 25 کے لیے تو وہ لے سکتے، یہ کھائیں گے نہیں، اس سے اچھا وہ ہے. تو اپنے کھانے اپنی ضرورتوں میں تو خوب لٹواتا ہے اور کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھنے نہیں دیتا. شیطان سے بچتے ہوئے اللہ کے راستے میں خوب زیادہ خرچ کرتے رہنا بہت بڑی عبادت اور بہت بڑی سعادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خوب خرچ کرتے تھے اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی خوب زیادہ خرچ کرنے کی تلقین کرتے تھے. اس لیے صدقات و خیرات رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ دینے کا اہتمام کیا جائے. رمضان کی عبادتوں میں ایک اہم عبادت اعتکاف ہے. 19 تاریخ کی مغرب سے پہلے یا 20 رمضان کی مغرب سے پہلے اگر مسجد کو ہم پہنچ جاتے ہیں اعتکاف کے ارادے سے. اعتکاف کی اصل جو شکل ہے وہ ہے 10 دن کا اعتکاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھتے تھے وہ 10 دن کا اعتکاف تھا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیٹھتے تھے، صحابہ بھی بیٹھتے تھے، اور نیک لوگوں کی وہ عادت بھی ہے. اس لیے اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے 10 دن کا اعتکاف. اگر 10 دن نہیں بیٹھ سکتے تو کم از کم پاک راتوں کا تو بہرحال اعتکاف ہونا چاہیے. 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں یہ 5 میں سے کسی ایک رات میں شب قدر آتی ہے. اس لیے مغرب سے پہلے مسجد کو چلے جانا، مغرب کے بعد عبادت، عشاء کی نماز کے بعد عبادت، سونا ہے سو جائیے، پھر صبح میں فجر تک مسجد میں رہیے. انشاءاللہ شب قدر مل جائے گی. جس کو شب قدر مل جائے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ملتا. اس لیے اچھا ہے 10 دن کا اعتکاف. اگر 10 دن کا بیٹھ گئے تو بھی آپ کو شب قدر ملنے والی ہے. کسی وجہ سے کچھ مجبوری ہے، گھر میں مردانہ نہیں ہے، کچھ اور مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، تو پھر دوسرے نمبر پہ یہ اعتکاف کہ آپ طاق راتوں میں مغرب سے پہلے مسجد کو چلے جائیں، فجر تک بیٹھے رہیں، خوب عبادت کریں. یہ دوسرا اعتکاف. یہ بھی اگر نہیں ہو سکتا تو پھر اپنی سہولت سے جب بھی آپ کو موقع ملے، چاہے وہ 1 دن کا ہو، 2 دن کا ہو، 3 دن کا ہو، جب بھی موقع ملے کچھ دیر مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ بیٹھیں اور خوب اللہ تعالیٰ کو منانے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ اس کی سنتے ہیں جو اللہ کو پکارتا ہے.
اور پکارنے کا سب سے اچھا موقع رمضان المبارک ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا بہت ضروری ہے۔ موقع بہت بڑا غنیمت والا موقع ہے، پھر موقع ملے یا موقع نہ ملے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دوبارہ اگر رمضان نہیں آیا قبر میں سونا ہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ اگر رمضان پھر مل گیا پھر عبادت کریں گے، اگر نہیں ملا تو یہی رمضان ہماری مغفرت کا ذریعہ، یہی رمضان ہماری بخشش کا ذریعہ، اور یہی رمضان اللہ سے قریب ہونے کا بھی ذریعہ ہوگا۔ اور اللہ کا جو قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرماتے ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے ہم سب کو رمضان المبارک کا صحیح استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عبادتوں میں ہم سب کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جان ڈال دے اور ہماری عبادتوں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے اپنے کرم سے قبول اور منظور فرمائے، عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔